چھوٹے سپارے کے شروع میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ تعالیٰ بآواز بلند بری بات کہنے کو ناپسند فرماتا ہے سوائے مظلوم کی بات کے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ بہت سننے والا اور نہایت علم والا ہے۔ اس آیت کے بارے میں سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ایک شخص نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذیت دی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے، پھر ان کو دوسری بار اذیت دی، پھر بھی آپ خاموش رہے، پھر ان کو تیسری بار اذیت دی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بدلہ لیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدلہ لیتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر تشریف لے جاتے ہیں۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جب وہ شخص تم کو برا کہتا تھا تو آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہو کر اس کی تکذیب کرتا تھا، یعنی کہ آپ کی طرف سے فرشتہ اس کو جواب دیتا تھا، اس کی بات کو جھٹلاتا تھا، اور جب تم نے اس سے بدلہ لیا تو شیطان آ گیا، اور جس جگہ شیطان آ جائے تو میں وہاں بیٹھنے والا نہیں ہوں۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4897۔ یعنی کہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کسی شخص کو برا کہنا، گالی دینا، خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ، کسی شخص کی غیبت کرنا یا کسی شخص کی چغلی کرنا، یہ تمام کام اس آیت کے تحت ممنوع اور ناجائز ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں اس ماہ مقدس میں بھی بڑے لڑ رہے ہوتے ہیں، جھگڑ رہے ہوتے ہیں، تو اپنی آواز کو بلند کر رہے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کو بڑا پیغام ہے اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور اس آیت کے تحت انہیں چاہیے کہ وہ اس طرح سے لڑنا جھگڑنا بند کریں اور بقیہ زندگی رحماء بینہم کا مزاج بنے، آپس میں محبت کے ساتھ رہیں۔ اشداء علی الکفار، اور سختی دکھانی ہے وہ کفار کے لیے۔ صحابہ کا طرز عمل یہی تھا، آپس میں محبت کے ساتھ رہتے تھے، اور جو سختی تھی ساری وہ کفار کے لیے تھی۔ اب اس کے بعد سورۃ النساء چھٹے سپارے میں ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد سورۃ المائدہ شروع ہوتی ہے۔ سورۃ المائدہ، مائدہ کا معنی ہوتا ہے دسترخوان، اس کا ذکر انشاءاللہ کل 7ویں سپارے میں ہم بیان کریں گے۔ 7ویں سپارے میں اس آیت کے تحت تفصیل آئے گی۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا۔ اس آیت کے تحت بات آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی عیسیٰ ابن مریم نے عرض کیا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ ہم پر آسمان سے مائدہ یعنی دسترخوان نازل فرما، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، تاکہ وہ دن ہمارے لیے اور بعد والوں کے لیے عید کا دن ہو جائے۔ تو عید پر بات ہوتی ہے، ربیع النور شریف میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تیسری عید معاذ اللہ کیسے آ گئی۔ آئیے ایک اور آیت اسی سورۃ المائدہ میں ہے، اس کو سماعت کر کے اس بات کو سمجھتے ہیں۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں آتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔ اب اس آیت کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں یہ آیت حجۃ الوداع کے سال یوم عرفہ کے روز بروز جمعہ نازل ہوئی۔ جامع البیان جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 106 میں کہ سیدنا
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک یہودی کے سامنے یہ آیت پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم، پوری آخر تک۔ تو اس یہودی نے کہا اگر ہم پر یہ آیت نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ کیا بنا لیتے؟ عید بنا لیتے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آیت 2 عیدوں کے دن نازل ہوئی، یعنی کہ یوم الجمعہ اور یوم عرفہ کو۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، جلد نمبر 5 اور حدیث نمبر 3055۔ کیا فرمایا؟ وہ دن کیا ہوگا؟ ہمارے لیے 2 عیدیں تھیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، الجمعۃ عید للمؤمنین، اور عرفہ کا دن بھی مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ ہاں، شرعی اور اصطلاحی عید تو صرف عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہیں، 2 عیدیں شرعی اور اصطلاحی عید ہیں۔ یوم عرفہ اور جمعہ کا دن جو عید ہے، اس کو کیا کہا؟ جس دن کوئی نعمت اور خوشی حاصل ہو وہ بھی عرفاً عید کا دن ہوتا ہے۔ اور تمام نعمتوں کی اصل کیا ہے؟ تمام نعمتوں کی اصل سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو جس دن یہ عظیم نعمت ہوئی وہ تمام عیدوں کی عید ہے، تمام عیدوں سے بڑھ کر ہے، اور یہ بھی عرفاً ہے، شرعاً نہیں ہے۔ اس لیے مسلمان ہمیشہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن 12 ربیع الاول کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں۔ تو اس خلاصے کے بعد پھر وہی آیت میں نے آپ کو یاد دلاؤں جو 7ویں سپارے میں آئے گی، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا، عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ ربنا، اے ہمارے رب، انزل علینا مائدۃ من السماء، ہم پر آسمان سے مائدہ یعنی دسترخوان نازل فرما، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، تاکہ وہ دن ہمارے لیے اور بعد والوں کے لیے عید کا دن ہو جائے۔ اور جس دن دسترخوان نازل ہوتا ہے اس سے جسمانی غذا ملتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیا تو تمام کی تمام نعمتیں ہی آپ کے صدقے ملی ہیں، وہ دن بھی عید کا دن ہے۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ آگے جو ہے اسی سورۃ المائدہ میں سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک اور فرمان کی طرف جاتے ہیں۔ مختلف مقامات میں سے میں سوچا کہ آپ کو کچھ آیتیں بتائی جائیں تاکہ ہم اور آپ اس سے قرآن کی طرف راغب ہوں اور قرآن کی برکتیں حاصل کریں۔ تو اس حوالے سے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر درشی پہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ آیت نمبر ہے 15۔ اس میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آئی۔ تو اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آئی، اس کے تحت علامہ غلام مسعود سعیدی صاحب علیہ الرحمہ نے بہترین لکھا ہے، اسے سماعت کیجیے کہ آپ نے اس کے تحت کیا پیغام دیا ہے۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نور کا اطلاق کیا گیا ہے کیونکہ آپ اندھیروں سے نور کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔ بعض مفسرین نے یہ کہا نور اور کتاب مبین دونوں سے مراد قرآن پاک ہے، یہ بھی ایک مفسرین کا قول ہے، وہ بھی نقل کیا آپ نے۔ یہ دونوں قرآن کے وصف ہیں اور عطف کے لیے لفظی تغیر کافی ہے۔ اس کے مقابلے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے کیا چیز مانے ہے کہ یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور صفت ہوں۔ آپ نور عظیم ہیں کیونکہ انوار میں آپ کا کامل ظہور ہے، اور آپ کتاب مبین ہیں کیونکہ آپ اسرار کے جامع ہیں، اور احکام، احوال اور اخبار کے ظاہر کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد آپ لکھتے ہیں اور اکثر مفسرین کا مختار یہی ہے کہ اس آیت میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نور کا اطلاق ہوا ہے۔ البتہ اس میں اختلاف ہے، یعنی کہ اکثر مفسرین نے تو یہ لکھا ہے اس نور سے مراد نور مصطفیٰ ہے، لیکن اس پہ اختلاف ہے کہ اس سے مراد نور ہدایت ہے، نور معنوی ہے، یا نور حسی ہے۔ اس بات میں اختلاف ہے، نور ہدایت ہے
نور حسی ہے یا نور معنوی ہے، جیسے چاند اور سورج کا نور۔ آپ نے فرمایا قاضی بیضاوی، شافعی اور علامہ ملا علی قاری علیہ رحمہ اور علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ کی تفسیروں سے یہ ظاہر ہوتا ہے آپ نور ہدایت ہیں، اور علامہ علوسی اور بعض علماء کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے آپ نور حسی ہیں۔ تو تفصیل کے لیے آپ اگر پڑھنا چاہیں اس چیز کو، آپ کی مایہ ناز تصنیف تفسیر تبیان القرآن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 134 سے آپ نے تقریباً 140 صفحے تک اس کو لکھا ہے۔ تو 6 صفحے میں آپ نے بہترین انداز میں تفصیلاً اس بات کو لکھا ہے کہ نور سے مراد کیا ہے۔ یہ تو بتا دیا آپ نے، اکثر مفسرین کا قول یہی ہے نور سے مراد نور مصطفیٰ ہے، لیکن اب نور حسی ہے، نور معنوی ہے، تو اس حوالے سے آپ نے تفصیلاً لکھا ہے، اس کو پڑھ لیں اور اپنے آپ کو صحیح معنوں میں اس طرح اس آیت کے تحت علماء نے، مفسرین نے کیا لکھا ہے وہ جان لیں۔ اب اس کے بعد آگے آتا ہے سورۃ المائدہ ہی کی آیت نمبر آگے آ رہی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا فرمان ہے وہ دیکھیں۔ آج مسلمانوں کو معاذ اللہ کہا جاتا ہے کہ دہشت گرد ہیں، آئیے قرآن ہمیں کیا پیغام دیتا ہے۔ آیت نمبر ہے 32 فرمایا انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس شخص نے بغیر جان کے بدلے یا بغیر زمین میں فساد پھیلانے کے کسی شخص کو قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانیت کو قتل کیا۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ ومن احیا فکأنما احیا الناس جميعا، اور فرمایا جس نے کسی ایک شخص کی جان بچا لی گویا کہ تمام انسانوں کی جان بچا لی۔ اب یہاں سے کیا پیغام ملا؟ اسلام دہشت گرد نہیں ہے بلکہ اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ یہ ضرور بات ہے کہ اسلام کی دہشت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گئی ہے کہ اسلام تیزی کے ساتھ الحمدللہ اللہ کے اس وعدے کے مطابق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ یہ دین تمام دینوں پر غالب آنے کے لیے آیا ہے، تو اس کے تحت تمام دینوں پر غالب آتا جا رہا ہے اور پوری دنیا میں اسلام پھیل رہا ہے، یہ ضرور ہے۔ اب اسی آیت کو سمجھنے کے لیے آگے چلیں۔ اب جہاد کا تصور کیا ہے؟ کوئی آپ کو کہے بھئی جہاد کیا چیز ہے بھئی، اس کے تحت پھر لوگ آپ کو اس طرف لے جائیں کہ اسلام معاذ اللہ دہشت گردی کا کام دیتا ہے، ایسا بات نہیں ہے۔ آئیے اس جہاد کو سمجھتے ہیں، اسلام نے جہاد کی تربیت کیسے کی ہے۔ اسی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35 آیت نمبر 32 میں یہ پیغام دیا کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانا ہے۔ آیت نمبر 36 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلی، اور اس کے راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب اس میں کیا ہے؟ پہلے بات ایمان، تقوی، وسیلہ، جہاد، پھر کامیابی، 4 چیزیں ہیں۔ ایمان ہے، ٹھیک ہے، ایمان پر تفصیلاً اگر گفتگو سننا چاہیں تو یوٹیوب چینل میں آپ اس کو سن سکتے ہیں، اس پر ہم نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اور تقوی بلکہ اس آیت کے تحت بالکل تفصیل سے بیان ہو چکا ہے، بس اس پر وہ پیغام دینا چاہتا ہوں جہاد کے حوالے سے۔ ایمان ہو گیا، تقوی ہو گیا۔ اب ایمان تقوی متقی بن گیا، اب بھی کہا جا رہا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ تلاش کرو۔ اس پر علماء کرام کہتے ہیں تاکہ آپ وسیلہ تلاش کریں گے، کسی اللہ والے کے دامن کو تھامیں گے، صحیح صوفیہ کرام کے پاس جائیں گے تاکہ آپ کو جہاد اور دہشت گردی میں فرق بتائیں گے۔ جہاد کیا چیز ہے، دہشت گردی کیا چیز ہے۔ اس کو مزید آسان کروں، جہاد کی 2 قسمیں، جہاد فی النفس، جہاد فی الکفر۔ نفس کا جہاد کیا ہے؟ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا، یہ جہاد اکبر ہے، اور جہاد فی الکفر یہ جہاد اصغر ہے۔ اس کو اور مزید آسان کروں ایک واقعے کے ساتھ۔ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ
ایک مرتبہ جنگ پر تھے، جنگ کے میدان میں تھے اور کافر کے سینے پر بیٹھ گئے، اسے قتل کرنے لگے، تو اس کافر نے تھوک دیا تو آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ تو وہ کہنے لگا یہ کیا معاملہ ہوا، اب تو آپ کو اور زیادہ مجھے مارنا چاہیے۔ آپ نے کہا نہیں، گھر سے نکلا تھا اللہ کی رضا کے لیے، میدان میں پہنچا اللہ کی رضا کے لیے، تجھے قتل کرنے والا تھا اللہ کی رضا کے لیے، لیکن جب تو نے یہ عمل دکھایا، تو نے گستاخی کی، تو اس پر اللہ کی رضا کے ساتھ میری رضا شامل ہو گئی، تو اس وجہ کا تجھے چھوڑ دیا۔ یعنی کہ انتقامی کارروائی کے لیے کس طرح آگے بڑھنا ہے، جہاد کیا ہے، نفس کا جہاد پہلے کرنا ہے، نفس کو صاف کرنا ہے، اس کے بعد پھر جا کر آپ نے جہاد فی الکفر کرنا ہے۔ تو اس لیے اس سے واضح ہو گیا جہاد اور دہشت گردی میں فرق یہی ہے کہ اسلام میں تعلیم یہی دی ہے کہ تب آپ ایمان لے آئیں، متقی بن جائیں، کسی صحیح معنوں میں اللہ والے کا دامن تھامیں، پھر جا کر آپ جہاد کی طرف جائیں تاکہ آپ کو پتہ ہو جہاد کیا ہے اور دہشت گردی کیا ہے۔ اور آج کے ہماری آخری آیت وہ یہ ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 51 یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ قرآن نے واضح کہہ دیا ہے بعضهم اولیاء بعض، کیونکہ یہ بعض کے دوست ہیں۔ ومن یتولوا منکم فانہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، وہ انہی میں سے شمار ہوگا، یعنی کہ جو ان کے ساتھ جائے گا وہ بھی انہی میں شمار ہوگا، بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب آگے سنیں فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تو آپ دیکھیں گے جن کے دلوں کے میں نفاق ہے، کا مرض ہے، منافق لوگ ہیں، یسارعون فیہم یقولون اخشی ان تصیبنا دائرہ، تو کیا کریں گے، وہ ان کی طرف یہ کہتے ہوئے دوڑیں گے کہ ہمیں یہ خدشہ ہے کہ ہم پر کوئی گردش نہ آ جائے۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ، پس ان قریب اللہ کے فتح لے آئے یا اپنی طرف سے فتح کی کوئی علامت لے آئے، فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، تو انہوں نے جو کچھ اپنے دلوں میں چھپایا ہوا ہے اس پر پچھتانے والے ہو جائیں گے۔ اس کے تحت آپ کو خلاصہ کلام یہ ہے یہود و نصارہ کو دوست نہ بنائیں۔ تو اس پر کہا گیا کہ بعض منافقین ایسے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اس کے بارے میں منافق یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کی وجہ سے ہمیں ان پر قحط نہ طاری ہو جائے، اور کہیں حالات بدل گئے اور یہودی غالب آ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت نہ رہی تو ہم کہاں جائیں گے۔ آج کا منافق بھی یہی کہتا ہے، غور کیا آپ نے، ان کو ہی سمجھایا جائے کہ یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، اسے بھی یہی خوف ہے جو کل کے منافق کو تھا کہ ایسا نہ ہو حکومت ادھر چلی جائے پھر کیا بنے گا۔ تو اس لیے ہمیں قرآن کی بات ماننی پڑے گی، اللہ رسول کی بات ماننی پڑے گی۔ یہ وہی یہودی تھے جن کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا ریاست مدینہ میں، آج بھی ریاست مدینہ کی بات کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کرے قائم ہو جائے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ قائم کی، مکہ سے مدینہ ہجرت کی، تو آپ نے ایک عہد لیا تھا یہودیوں سے، بنو نذیر اور بنو قریظہ، ان سے، کہ باہر سے دشمن آئے گا ہم نے مل کر لڑنا ہے، لیکن کیا ہوا، یہ کہ بعد دھیرے دونوں قبیلوں والوں نے دھوکہ دیا، ایک کو جلا وطن کیا گیا اور ایک کے نوجوانوں کو قتل کیا گیا، عورتوں کو بچوں کو پھر قید کر لیا گیا۔ اس بات کو بھی بہت سارے لوگ اٹھاتے ہیں، لیکن اگر تحقیق میں جایا جائے، اصولی بات کی جائے، تو پھر بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے بالکل صحیح کیا تھا، ان کو ایک چانس بھی دیا گیا، پہلے لوگوں کو چلا وطن کیا گیا، پھر بھی یہودی باز نہ آئے تو ان کو اس طرح کیا گیا۔ آج بھی پورے روئے زمین پر ان کے جو کرتوت ہیں ان کو دیکھا جائے تو کوئی ان سے خوش نہیں ہے، ہر کوئی ان سے بیزار ہے۔ اللہ کرے مسلمان بھی اللہ کی اس فرمان کو عمل کریں اور یہود و نصارہ سے دوستی چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔